السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنڈے کمنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ لوگوں کا بھائی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مجھے امید ہے آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو، پوری امت مسلمہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، دونوں جہان کی کامیابیوں سے مالا مال فرمائے۔ آپ تمام لوگوں نے ماشاءاللہ بہت ساری دعائیں دی ہیں۔ جن لوگوں نے بھی دعائیں دی ہیں ان تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کی بھی جتنی بھی ضرورتیں ہیں، حاجتیں ہیں، جو بھی بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، آپ کی اور پوری امت مسلمہ کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ اور جن لوگوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا ہے ان تمام لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام کی جو بھی ضرورتیں ہیں، حاجتیں ہیں، نیک جائز مرادیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پورا فرمائے۔ چلیے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے شہباز ملک، کہتے ہیں السلام علیکم حضرت، اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ میرا سوال یہ ہے کہ جماعتی حضرات مجھ سے گشت کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ گشت کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے اس میں اتنی نمازوں کا ثواب ملتا ہے، تعداد تو مجھے یاد نہیں ہے، یہ جتنی بھی نمازوں کا ثواب ملتا ہے آپ بتا دو۔ دیکھیے گشت کرنے کے بعد، جیسے آپ نے بتایا کہ گشت کرنے کے بعد اگر نماز پڑھی جائے تو اتنی نمازوں کا ثواب ملے گا، اتنی رکعتوں کا ثواب ملے گا، ایسی کوئی بات، ایسی کوئی حدیث میرے علم میں تو موجود نہیں ہے۔ میں نے تلاش کی، معلوم بھی کیا، تو ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ دیکھیے حدیثوں کے اندر جو بھی ثواب آیا ہے کہ آپ یہاں نماز پڑھو گے تو آپ کو اتنا ثواب ملے گا، یہاں پڑھو گے تو اتنا ثواب ملے گا، تو یہ ساری کی ساری حدیثیں کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ اور جو جن جگہوں کے بارے میں، جس چیز کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ یہ کام کرو گے تو آپ کو اتنا ثواب ملے گا، تو ہمیں اس کو وہیں تک رکھنا ہے اور اسی کو ماننا ہے۔ اب جیسے خانہ کعبہ میں نماز پڑھنا، اگر آپ ایک رکعت پڑھیں گے تو یعنی ایک رکعت تو نہیں ہوتی، یعنی ایک رکعت کا وہاں پر ثواب 1,00,000 رکعتوں کے برابر ہے۔ تو اگر آپ 2 رکعت پڑھیں گے تو آپ کو 2,00,000 رکعتوں کا ثواب ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طریقے سے محرم کے دن روزہ رکھیں گے تو آپ کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ محرم کے دن ایک روزہ رکھنا 30 روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طریقے سے رمضان کے اندر آپ کوئی ایک نیکی کریں گے تو آپ کو فرضوں کے برابر ثواب ملے گا، ایک فرض آپ ادا کریں گے 70 فرضوں کا ثواب ملے گا۔ تو اس طرح کی جو باتیں ہیں، جو حدیث کے اندر آئی ہیں، جو معلوم ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جو آپ نے بتایا کہ گشت کرنے کے بعد نماز پڑھی جائے گی، تو میں نے بعض جگہ دیکھا اس میں لکھا ہوا ہے کہ گشت کرنے کے بعد اگر نماز پڑھی جائے گی تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ 10,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں گشت کرنا بہت اچھی بات ہے، بہت بڑا عمل ہے، یعنی لوگوں کو دین کی طرف لانا، مسجد میں بلانا بہت اچھی بات ہے۔ ظاہر ہے کوئی بھی اچھا کام کریں گے اس کے بعد آپ نماز پڑھیں گے تو اس کے اندر ثواب میں اضافہ تو ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کتنا عطا فرمائے گا اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے کچھ نہیں بتایا۔ تو اپنی طرف سے ثواب متعین کر دینا کہ اتنا ثواب ملے گا، اتنا ثواب ملے گا، یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، جن لوگوں نے دعائیں دی ہیں میں آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ زوبی ہیں، بنش آفیشیل کہتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی محنتوں کو خوب خوب قبول فرمائے۔ اچھا صاحب، سمیم انصاری کہتے ہیں مفتی صاحب اللہ پاک آپ کے علم میں مزید اضافہ فرمائیے، میری دعا ہے، بہت بہت شکریہ۔ محبوب پاشا کہتے ہیں جزاک اللہ، اللہ آپ کو خوب قبول فرمائے، آپ کی صحت میں اور آپ کی صحت عمر میں عافیت کا معاملہ فرمائے، جزاک اللہ۔ عبدالحفیظ شیخ کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، آپ کے سمجھانے کا انداز بہت اچھا ہے، اللہ آپ کو اور کامیابی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جزاک اللہ، آمین۔ اچھا چلیے، اس کے بعد میں ہیں عارفہ انصاری، کہتے ہیں میری سسٹر کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے، جلد نکاح کی دعا بتا دیں۔ جی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی سسٹر کو بہتر سے بہتر نکاح عطا فرمائے۔ دیکھیے نکاح نہیں ہو رہا تو اس کے لیے آپ نمازوں کے بعد دعا کیجیے، خاص طور سے تہجد کی نماز پڑھیے، اس کے بعد دعا کیجیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اور وہ آیت آپ دیکھ سکتے ہیں، آیت یہ ہے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یہ بہت ہی اچھی آیت ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی تھی، تو ان کی شادی بھی ہو گئی تھی، ان کو ٹھکانہ بھی مل گیا تھا۔ تو اس لیے اس دعا کو ہر فرض نماز کے بعد جتنا زیادہ ہو سکے کثرت کے ساتھ آپ پڑھیے۔ اسی طریقے سے ویسے ہی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جتنا زیادہ ہو سکے زیادہ سے زیادہ اس آیت کو آپ پڑھیے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اس کا ترجمہ بہت اچھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ،
میں تیری طرف سے ہر اس خیر کا محتاج ہوں، طلبگار ہوں جو آپ میری طرف نازل فرمائیں گے. ٹھیک ہے، تو بہت اچھا ترجمہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، خاص طور سے نکاح کے لیے بہت مجرب ہے، تو اس کو زیادہ سے زیادہ آپ پڑھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. احمد جان کہتے ہیں مفتی صاحب السلام علیکم سر، نیکی اور ثواب میں کیا فرق ہے؟ احمد جان پردھان. نیکی اور ثواب، دیکھیے جو کام آپ کرتے ہیں، نماز پڑھی، قرآن پڑھا، یا کوئی بھی آپ نے بھلائی کا کام کیا، اس کو کہتے ہیں نیکی کرنا. تو یہ تو نیکی کا کام ہو گیا. پھر اس کام پر جو آپ کو پھل ملے گا اس کو کہا جاتا ہے ثواب، یعنی اس کام کی جو اجرت، جو سیلری آپ کو ملے گی وہ ہوتا ہے ثواب. تو جو بھی آپ نے نیکی کا کام کیا، اچھائی کا، بھلائی کا کام کیا، وہ ہو گیا نیکی، اور اس کے بدلے جو آپ کو ملے گا وہ ثواب ہو گیا. ٹھیک ہے. سمیم انصاری کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، اگر ہاتھ میں پٹی لگی ہو، زخم ہو تو وضو کیسے کریں؟ ہاتھ میں اگر پٹی لگی ہو تو اگر آپ چاہیں تو اس پٹی پر کوئی پلاسٹک کی چیز لپیٹ لیجئے، اس کے بعد میں وضو کر لیجئے، پھر اس کے بعد میں اس چیز کو ہٹا کر مسح کر لیجئے. یا اگر پانی نقصان دہ نہ ہو تو ویسا ہی وضو کر لیجئے، پھر اس کے بعد میں اس پر مسح کر لیجئے. اپنے ہاتھ کو بھگو کر صحیح طریقے سے جہاں پر بھی پٹی لگی ہے پورا پھیل لیجئے، بس مسح ہو جائے گا. اور اگر مسح کرنا بھی نقصان دہ ہو، اتنی آپ کے گہری چوٹ ہے، اتنی پریشانی ہے کہ ہاتھ لگانے بھی دشواری ہے، اور ہاتھ لگانے سے بہت درد ہو رہا تو ہاتھ بھی مت لگائیے، ہو جائے گا، ویسے ہی آپ کا وضو ہو جائے گا. لیکن اگر مسح کر سکتے ہو تو مسح کر لیجئے. ٹھیک ہے. مفتی صاحب کیا منگنی کے بعد بات کر سکتے ہیں؟ نہیں، منگنی کے بعد بات نہیں کر سکتے. دیکھیے منگنی کا مطلب تو بس یہ ہے کہ آپ کا کسی جگہ رشتہ کنفرم ہو گیا ہے، تو منگنی کی وجہ سے بات کرنا جائز نہیں ہوتا ہے. اگر آپ کو بات کرنا ہی ہے تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ منگنی جہاں آپ کی ہو گئی ہے تو آپ فوراً جو ہے نکاح کر لیجئے، اور جو ہے رخصتی جب ہوگی بعد میں ہوتی رہے گی. نکاح کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا بات کرنا جائز ہو جائے گا. تو صرف منگنی کی وجہ سے بات کر لینا، اور عام طور سے ہوتا یہی ہے کہ جب کسی کی منگنی ہو جاتی ہے تو آپس میں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے، ناجائز ہے، حرام ہے. اگر آپ کو اب بات کرنا ہی ہے تو آسان طریقہ ہے، نکاح کر لیجئے. بہت آسان ہے بھائی، جب منگنی ہو گئی آپ کی شادی ہونی ہی ہے تو نکاح کر لیجئے. نکاح میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 2-4 منٹ، 5 منٹ، زیادہ زیادہ آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ لگے گا، آپ کا نکاح ہو جائے گا. رخصتی جب ہوتی رہے گی تو یہ بہتر طریقہ ہے. لیکن بہرحال بغیر نکاح کے بات کرنا یہ بالکل بھی جائز نہیں ہوگا، گناہ ملے گا آپ کو. مفتی صاحب اگر محرم کے دن پیریڈ سے پاک ہونا ہو تو کیا اس دن روزہ رکھ سکتے ہیں دوپہر سے پہلے غسل کر کے؟ دیکھیے اگر یعنی کہ سحری کا ٹائم ختم ہونے کے بعد آپ کا پیریڈ رکا، فجر کے بعد یا صبح 9 بجے 10 بجے، جیسے آپ نے پوچھا دوپہر سے پہلے، تو پھر اگر آپ اس ٹائم روزے کی نیت کریں گے تو روزہ نہیں ہوگا. اگر سحری کے ٹائم سے پہلے آپ کا پیریڈ ختم ہو گیا ہے، پھر آپ نے روزے کی نیت کر لی تو ہو جائے گا. لیکن اگر سحری کا ٹائم ختم ہونے کے بعد، جیسے آپ نے بتایا 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے، دوپہر سے پہلے تو پھر روزے کی نیت کرنا صحیح نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. عارفہ انصاری السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال ہے کہ خواتین کا شاپنگ کے لیے مارکیٹ جانا کیا گناہ ہے؟ نہیں، گناہ نہیں ہے. اگر آپ کے گھر میں مرد حضرات ہیں، کپڑے وغیرہ لا دیتے ہیں مارکیٹ سے، آپ کا کام کر دیتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ مردوں سے منگا لیجیے. لیکن اگر مرد حضرات نہیں ہیں، آپ کو خود ہی جانا ہے تو آپ جا سکتے ہیں پردے کے ساتھ، برقع اوڑھ کر، اور جو ہے اپنے چہرے کو ڈھانک کر پردے کے ساتھ اگر کہیں بھی جائیں تو اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے. مارکیٹ جائیں، کہیں بھی گھومنے کے لیے جائیں، لیکن بلا ضرورت، بلا وجہ نہیں جانا چاہیے. اگر کام چل رہا ہے آپ کے مردوں کے ذریعے تو انہی سے چلائیے، لیکن اگر مجبوری ہے تو آپ جا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. زیادہ کپڑے بنانا بھی گناہ ہے کیا؟ پلیز رپلے ضرور کرنا. نہیں، زیادہ کپڑے بنانا گناہ نہیں ہے. دیکھیے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حیثیت دی ہے، روپیہ پیسہ دیا ہے، تو جتنے چاہیں آپ کپڑے بنائیں، 50 جوڑی بنائیں، 100 جوڑی بنائیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن بلا وجہ زیادہ کپڑے بنانا، بس رکھے ہی ہیں، کبھی استعمال ہی میں نہیں آتے، تو اس کا کیا فائدہ؟ اب آپ کے پڑوس میں مان لو کوئی غریب ہے، اس کے پاس 1-2 جوڑی ہی کپڑے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ 2-4 جوڑی کپڑے اس کو دے دیجیے، اس کو بنوا دیجیے. اب زیادہ کپڑے بنا کر کیا فائدہ؟ وہ آپ کے استعمال میں بھی نہیں آ رہے ہیں اور ویسے ہی رکھے ہیں. تو اس سے تو بہتر یہ ہے کسی غریب کو دے دو، اس کا بھلا ہوگا، آپ کو بھی فائدہ ہوگا، آپ کو بھی ثواب ملے گا. لیکن بہرحال زیادہ کپڑے بنانا کوئی گناہ ہو ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. عارفہ انصاری روٹی بناتے ہوئے جو آٹا نیچے زمین پر گر جاتا ہے، کیا اسے پھینکنا صحیح ہے؟ اور رات کو کبھی برتن دھوئے بغیر سونا کیسا ہے؟
جو آٹا روٹی بناتے ٹائم گر جاتا ہے یا آٹا گوندتے وقت گر جاتا ہے تو اگر اس کو صاف کر کے اس آٹے میں دوبارہ سے ملایا جا سکتا ہے تو ملا لیجئے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اس میں نہ ملائیں تو اس کو ویسے ہی کہیں پھینک دینا اچھی بات نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ پرندوں کو کھلا دیجئے، آپ کے گھر میں آس پاس کہیں پرندے ہیں تو ان کو ڈال دیجئے، یا اپنی چھت پر جو ہے اس کو ڈال دیجئے، تو جو بھی پرندے ہوں گے آس پاس وہ کھا لیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن ویسے ہی اس کو کوڑے میں ڈال دینا، ویسے ہی پھینک دینا، یہ رزق کی جو ہے بے ادبی ہے، ٹھیک ہے۔ اور رات کو کبھی برتن دھوئے بغیر سونا کیسا ہے؟ رات کو برتن دھوئے بغیر سونا یہ ادب کے خلاف ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے آپ نے برتن ویسے ہی اگر چھوڑ دیے تو کیڑے مکوڑے جو ہے اس کو کھانے کے لیے آ جائیں گے، پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی ان سے نقصان ہو جائے، کیونکہ کیڑے مکوڑوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیت دی ہے کہ دور سے ہی ان کو جو ہے سنگائی آ جاتی ہے۔ جیسے چیٹی ہے، اگر میٹھا یا چینی کہیں پر بھی آپ رکھ دو وہیں پہنچ جائے گی وہ۔ تو اسی طریقے سے اگر برتن جھوٹے ہوں گے تو کیڑے مکوڑے آئیں گے، ان کو کھائیں گے، پھر کہیں ایسا نہ ہو آپ کے بستر پر آ جائیں، آپ کو کوئی نقصان ہو جائے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ رات کو برتن دھو کر سویا جائے۔ لیکن اگر کبھی ایسے بھی آپ سو گئے تو اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ احمد جان مفتی صاحب السلام علیکم۔ مفتی صاحب کرکٹ اور ہاکی پلے دیکھنا جائز ہے یا ناجائز؟ احمد جان پردھان۔ دیکھیے کرکٹ ایک تو یہ ہے کہ آپ ٹیلی ویژن میں موبائل وغیرہ میں دیکھ رہے ہیں یا ہاکی، اسی طریقے سے ایک یہ ہے کہ آپ کہیں گراؤنڈ میں کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں، تو دونوں کا الگ الگ حکم ہے۔ اگر کہیں موبائل وغیرہ میں دیکھ رہے ہیں تو اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ بے پردہ عورتیں بھی ہوتی ہیں، ناچنے والی لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، تو اس لیے اس کو منع کیا گیا، وہ ناجائز ہے اور اس میں آپ کو گناہ ملے گا، اور ویسے بھی بلا وجہ وقت کا ضیاع ہے، کیا فائدہ ہوگا اس سے۔ لیکن اگر کہیں آپ گھومنے کے لیے جا رہے ہیں، کہیں پر کرکٹ ہو رہا ہے، ہاکی ہو رہا ہے، تو اگر آپ نے کھڑے ہو کر 2-4 منٹ 10-5 منٹ آدھا گھنٹہ دیکھ بھی لیا تو اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ تو سیر و تفریح کے لیے آپ نے کیا ہے۔ لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ آپ کی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے۔ اب مان لو آپ کرکٹ دیکھ رہے ہیں، آپ کی عصر بھی ختم، مغرب بھی ختم، تو پھر اس میں آپ کو گناہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو ان دونوں کا حکم الگ الگ ہے۔ اگر کہیں ٹیلی ویژن وغیرہ پر دیکھ رہے ہیں تو وہ تو بہرحال بہتر نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں بے پردگی بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن ویسے ہی گراؤنڈ وغیرہ میں کہیں چلنا تو آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ٹیلی ویژن پر بھی اگر کبھی آپ نے دیکھ بھی لیا تو اس میں بے پردگی نہ ہو اور آپ کی نمازیں بھی قضا نہ ہوں تو اس کی بھی گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن بہرحال احتیاط بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا صاحب افتخار عالم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ، جزاک اللہ خیر۔ مفتی صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ میرا سوال کا جواب مل چکا ہے۔ وضو کے درمیان ذکر و اذکار کر سکتے ہیں؟ وضو کے درمیان ذکر و اذکار بالکل کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے۔ جو وضو کے درمیان کی دعا ہے، خاص طور سے اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، تو اس دعا کو پڑھنا چاہیے، اور یہ وضو کے درمیان ہی کی دعا ہے۔ اور اس کے علاوہ ویسے ہی ذکر و اذکار کریں، اللہ کا ذکر کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، بہت اچھی بات ہے، کرنا چاہیے۔ کوئی بھی نیک کام اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کریں، یا کوئی بھی دنیا کا کام بھی ہے تو آپ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کریں، بہت اچھی بات ہے۔ اور اسی طریقے سے خاص طور سے وضو کے درمیان کی دعائیں بھی آتی ہیں۔ منہ دھوتے وقت کی الگ دعا ہے، ناک میں پانی ڈالتے وقت الگ دعا ہے، ہاتھ دھوتے وقت الگ دعا ہے، تو اگر وہ آپ کتاب میں کہیں دیکھیں گے تو آپ کو مل جائے گی۔ تو اگر ہو سکے گا تو اس پر میں انشاءاللہ الگ سے ویڈیو بھی بنا دوں گا۔ تو جو وضو کے اعضاء دھوتے وقت الگ الگ مقامات کی دعائیں ہیں، اگر وہ آپ پڑھیں تو اور اچھی بات ہے۔ باقی اگر ویسے ہی اللہ کا ذکر کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، تو یہ بھی اچھی بات ہے، کر سکتے ہیں، بلکہ کرنا چاہیے۔ بینک والے کچھ روپے کاٹ لیتے ہیں اور بعد میں واپس کر دیتے ہیں، کیا یہ رشوت ہے؟ دیکھیے بینک والے جو آپ کے بینک میں آپ کے پیسے ہوتے ہیں نا، تو وہ بینک آپ کے پیسے کی حفاظت کرتا ہے۔ تو حفاظت کرنے کی وجہ سے وہ آپ سے کچھ لیتا ہے، جو بھی لیتا ہو، 50-100 روپے یا 200-400 روپے جو بھی لیتا ہے، تو وہ آپ کے پیسے کی جو حفاظت کرتا ہے اس کی وجہ سے وہ چارج لیتا ہے، ٹھیک۔ تو یہ تو ہو گیا آپ کے پیسے کی حفاظت کرنے کی وجہ سے چارج۔ اور ایک وہ ہوتا ہے کہ جب بینک آپ کے پیسے سے فائدہ اٹھاتا ہے تو پھر وہ اس کا کچھ آپ کو یعنی کہ بیاج اور انٹرسٹ وغیرہ، سود وغیرہ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر وہ سود کی شکل میں آپ کے پاس آ رہا ہے، پہلے تو بینک نے جیسے آپ نے بتایا کہ کاٹ لیا، لیکن بعد میں سود کی شکل میں اس نے لوٹا دیا، تو یہ سود کی شکل میں جو لوٹایا ہے یہ آپ کے لیے لینا جائز نہیں ہوگا۔ اس کو آپ کسی غریب کو یا کسی بھی فقیر کو دے دیں، ٹھیک ہے۔ تو ابھی آپ دیکھیے جو بینک نے لوٹایا ہے، اگر غلط طریقے سے کاٹا ہوا آپ کا لوٹایا ہے تو وہ تو آپ کا ہو جائے گا، لیکن اگر وہ سود کی شکل میں لوٹایا ہے
تو وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہوگا، وہ تو آپ کو کسی غریب کو دینا ہوگا۔ بینک میں اس کو بھی نہ چھوڑیے، ایسا نہیں ہو کہ آپ بینک ہی میں چھوڑ دیں، بینک ہی کھا جائے گا اس کو، تو اس کو بینک سے نکال لیجئے سود کے پیسے کو اور اس کو کسی غریب کو دے دیجئے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کوئی شخص کماتا کم ہے، اگر وہ سچ بولتا ہے گھر میں اس کے پاس کچھ روپے نہیں رہتا، کیا جھوٹ بولنا جائز ہے؟ دیکھیے بالکل صریح جھوٹ بولنا تو جائز نہیں ہوگا، آپ کسی اور طریقے سے کہہ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کئی جگہ سے کماتے ہیں، آپ کہیں پڑھاتے ہیں، جاب کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، تو آپ کی ایک تو اصل سیلری ہے جو آپ کو 10,000 15 20,000 جو بھی ملتی ہوگی، اور ایک ہو سکتا ہے آپ الگ سے تھوڑا بہت کہیں کماتے ہوں، تو آپ اپنے گھر والوں سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی میری بس اصل یہی سیلری ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں، اور وہ جو الگ کا پیسہ ہے وہ آپ اپنا بچا سکتے ہیں، یا کوئی اور طریقہ استعمال کر سکتے ہیں کہ میرے کھانے کا خرچہ بھی ہے، میرے رہنے کا خرچہ بھی ہے، اور بھی اخراجات ہیں میرے، تو اس میں میرا پیسہ اٹھ جاتا ہے، بس میرے پاس یہی بچتے ہیں۔ تو اس طریقے سے کوئی اور ہیلا بہانہ تلاش کر کے آپ جو ہے پیسے بچائیے، لیکن صریح جھوٹ بولنا یہ تو بہرحال مناسب نہیں ہے۔ اگر آپ مان لو 20,000 روپے کماتے ہیں اور آپ نے یہ کہہ دیا کہ میں 15 ہی کماتا ہوں، کہ میرے پاس اتنے بچتے ہیں، تو پھر یہ صحیح نہیں ہوگا۔ کوئی اور طریقہ اس طریقے کا ہیلا بہانہ آپ تلاش کر سکتے ہیں، تو یہ بہتر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں یوزر محمد، رات کو سورہ جمعہ پڑھنا سنت ہے کیا؟ نہیں، سورہ جمعہ کی تو کوئی فضیلت نہیں ہے، رات کو سورہ واقعہ، سورہ ملک، تبارک الذی بیدہ الملک، یہ سورت پڑھ کر سونا چاہیے، ان کی بہت فضیلت ہے۔ سورہ واقعہ آپ پڑھیں گے تو اس سے غربت فقیری ختم ہوتی ہے، سورہ ملک قبر کے عذاب سے حفاظت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ صورتیں آپ پڑھیے۔ زوبی، السلام علیکم مفتی صاحب، کیا صرف 10 محرم کا روزہ رکھ سکتے ہیں؟ بالکل رکھ سکتے ہیں، بہتر یہ ہے 9 یا 11 کو ملا لیے جائے 10 کے ساتھ، لیکن اگر صرف 10 کا رکھیں گے تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ شاہ نواز، السلام علیکم مفتی صاحب، کوئی اچھا نام بتائیں رکھنے کے لیے۔ اچھا نام صحابہ صحابیات کے نام پر، لڑکے کا نام رکھنا ہے تو ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، ذکوان ہے، صفوان ہے، عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، اور جی فرحان ہے، ریان ہے، ابان ہے، بہت اچھے اچھے نام ہیں، یہ رکھ سکتے ہیں۔ لڑکی کا نام ہے عائشہ ہے، رقیہ ہے، صفیہ ہے، زکیہ ہے، اور بھی اس طرح کے اچھے اچھے نام ہیں، گلناز ہے اور مریم ہے، یہ اس طرح کے بہت سارے نام ہیں، تو کوئی بھی نام آپ رکھ سکتے ہیں جو بھی آپ کو اچھا لگے۔ اچھا، شاہ نواز، السلام علیکم مفتی صاحب، پائجامہ پہن کر غسل کر سکتے ہیں؟ جی، اگر پائجامہ آپ کا ناپاک ہے تو اگر ناپاکی آپ نے دھو لی ہے، بالکل صحیح طریقے سے صاف ہے، پائجامہ اگر پاک ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، غسل کر سکتے ہیں، لیکن اگر پائجامہ ناپاک ہے تو پہلے اس ناپاکی کو دھو لیجیے، صاف کر لیجیے، پھر اس کے بعد میں آپ غسل کر سکتے ہیں۔ ویسے ہی ناپاک پائجامے میں آپ نے غسل کر لیا اور اس ناپاکی کو آپ نے دھویا نہیں تو پھر آپ کا غسل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ یوزر محمد، کیا فاتحہ کرنا گناہ ہے؟ دیکھیے فاتحہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سورہ فاتحہ جو ہم پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ ہے سورہ فاتحہ۔ تو سورہ فاتحہ جتنا چاہے آپ پڑھیے، دن میں 50 مرتبہ پڑھیے، 100 مرتبہ پڑھیے، اور ویسے بھی ہم نماز میں اس کو پڑھتے ہی ہیں، لیکن باضابطہ جو فاتحہ کا مروجہ طریقہ ہے، جو رواج ہمارے معاشرے کے اندر پا گیا ہے، جمعرات کو لگاتے ہیں، اسی طریقے سے پیر کو لگاتے ہیں، یا اور اس طرح کے موقعوں پر، محرم کے موقع پر، کسی اور موقع پر جو لگاتے ہیں کھانے کو سامنے رکھ کر، تو یہ طریقہ صحابہ سے، نبی سے ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ثابت ہے کہ اللہ کے نبی نے اگر کھانا کم پڑا ہے کبھی تو کھانے کو سامنے رکھ کر اس کی برکت کے لیے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما دے۔ بہت ساری اس طرح کی حدیثیں ملتی ہیں، تو اگر کھانا کم ہے یا ویسے ہی برکت کے لیے اگر آپ دعا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اور برکت کے لیے دعا یہی ہے کہ کھانا سامنے ہو، آپ بسم اللہ پڑھ کر شروع کر دیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ وعلی برکت اللہ، تو برکت کی دعا ہو گئی، بس کافی ہے۔ لیکن باضابطہ کھانا سامنے رکھنا، جو فاتحہ مروجہ ہوتی ہے، فاتحہ پڑھنا، کل پڑھنا، یہ سب چیزیں جو ہے شریعت میں اس کا کوئی بھی ثبوت نہیں ہے۔ اب وہی بات ہے، آپ کہیں گے بھئی اس میں غلط کیا ہے؟ قرآن پڑھا جا رہا ہے، سورہ فاتحہ پڑھی جا رہی ہے، قرآن ہی کا تو جز ہے، تو بس وہی کہا جائے گا کہ جو چیز ثابت ہی نہیں ہے اس کو آپ کیسے مان سکتے ہیں؟ اب جیسے ظہر کی نماز فرض 4 رکعت ہے، عصر 4 رکعت ہے، مغرب 3 رکعت ہے، اگر کوئی کہے کہ بھئی ظہر کی رکعت میں 5 پڑھوں گا، یا ظہر کی رکعت میں 6 پڑھوں گا، یا مغرب میں 4 پڑھوں گا، تو پھر کیسے ہو جائے گی بتائیے؟ تو جو چیز جہاں تک ثابت ہے وہیں پر رکھنا چاہیے۔ باقی ویسے ہی سورہ فاتحہ اگر آپ پڑھنا چاہیں برکت کے لیے اور جو ہے اپنی بیماری کو دور کرنے کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے پڑھ سکتے ہیں، لیکن باقاعدہ کھانے کو سامنے رکھ کر پڑھنا، اس کو ضروری سمجھنا، یہ غلط طریقہ ہے۔
عبد الحفیظ شیخ السلام علیکم مفتی صاحب، محرم میں کون سی عبادت اور نماز پڑھ سکتے ہیں کہ شربت بنانے اور تقسیم کر سکتے ہیں کیا؟ محرم میں کوئی بھی خاص نماز نہیں ہے، خاص عبادت جو ہے محرم کی وہ روزہ ہے۔ روزے کے بارے میں حدیث میں بہت زیادہ فضیلت آئی ہے، تو روزے زیادہ سے زیادہ رکھیے، خاص طور سے 10 محرم کا روزہ رکھیے، اور شربت بنا کے پلانا کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لوگوں کو شربت پلائیے، کھانا کھلائیے، میٹھا کھلائیے، کچھ بھی کھلائیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو کوئی بھی خاص عبادت نہیں ہے، جو آپ چاہیں کر سکتے ہیں۔ شاہ نواز السلام علیکم مفتی صاحب، 4 آسمانی کتابوں کے نام بتائیں۔ 4 آسمانی کتابیں زبور ہے، تورات ہے، انجیل ہے، قرآن ہے، ٹھیک ہے۔ شاہ نواز اختر، پلیٹ میں ہاتھ دھونا کیسا مفتی صاحب؟ پلیٹ میں ہاتھ دھونا یہ ادب کے خلاف ہے، یہ اخلاقاً بھی اچھی بات نہیں ہے۔ بھئی اس میں آپ کھا رہے ہیں، اسی میں آپ دھو رہے ہیں، کتنی غلط بات ہے، لوگ کیسا کہیں گے آپ کو۔ کھانا کھائیے پلیٹ میں، اس کو صاف کیجئے اور ہاتھ جو ہے الگ جا کر کہیں پر دھوئیے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ یوزر محمد، نماز صحیح پڑھی مگر کنفیوژن میں سجدہ سہو کر لیا تو نماز ہو گئی یا نہیں؟ جی، اگر غلطی سے سجدہ سہو کر لیا تو اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں، نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر سجدہ سہو واجب نہیں تھا اور آپ نے پھر سجدہ سہو کر لیا، آپ کو کنفیوژن تھی اور آپ کو ڈاؤٹ تھا، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، نماز ہو جائے گی۔ ناہید پروین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، خیریت سے ہیں مفتی صاحب؟ جی اللہ کا شکر ہے، میں ٹھیک ہوں۔ کہتی میرا سوال، عید غدیر کیا ہوتا ہے اور اس میں کیا کرتے ہیں؟ عید غدیر، دیکھیے اس کو آپ یوں سمجھیے مختصر طور پر، جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری حج تھا، تو ایسے موقع پر جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حج سے واپس ہو رہے تھے، تو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے جس کو کہا جاتا ہے غدیر خم، تو اس جگہ پر رک کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت میں ایک جملہ کہا تھا۔ وہ جملہ یہ تھا کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، کہ جو میرا دوست ہے وہ علی کا دوست ہے۔ تو یہ جملہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت میں کہا تھا۔ تو جو لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، شیعہ وغیرہ، تو یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں خلیفہ بلا فصل ہیں، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد فوراً جو خلیفہ ہیں حضرت ابو بکر، عمر یا عثمان یہ نہیں ہیں، بلکہ پہلے حضرت علی ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اس جملے کی بنیاد پر، تو یہ جو جملہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا، یہ غدیر خم ایک جگہ ہے، وہاں پر کہا تھا، اور یہ جو ہے ذی الحجہ کی 18 یا 19 اس طرح کی کوئی تاریخ تھی، اس تاریخ میں یہ کہا تھا۔ تو اب یہ لوگ جو ہے ذی الحجہ کے مہینے میں 18 تاریخ میں اس کو عید مناتے ہیں اور اس کو عید غدیر کہتے ہیں۔ وہ غدیر جو کنواں تھا، جگہ کا نام تھا یا کنواں تھا، بہرحال کیا تھا، تو اس جگہ کے نام کی وجہ سے عید غدیر جو ہے اس کو کہتے ہیں، اور پھر یہ اس کو مناتے ہیں۔ اب جیسے بھی مناتے ہیں بہرحال، تو اس کے پیچھے تھوڑا سا واقعہ ہے، پس منظر ہے، تو اس لیے یہ کہتے ہیں، باقی اس کی شریعت کی شرعی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال ہے، کیا وضو کرنے کے بعد منہ ہاتھ سے ٹپکتے ہوئے پانی کو پونچھ کر نماز ادا کر سکتے ہیں یا ایسا کرنے سے کوئی گناہ ہے؟ اگر پانی وغیرہ آپ کے ہاتھ سے ٹپک رہا ہے تو اس کو آپ پونچھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، بلکہ پونچھنا چاہیے تاکہ مسجد وغیرہ میں مصلی پر پانی وغیرہ نہ گرے، تو اور نماز میں بھی آپ کے خلل نہ ہو۔ ظاہر ہے آپ کے ہاتھ منہ اگر گیلا ہوگا تو پھر پریشانی ہوگی، تو اس لیے وضو کرنے کے بعد میں ہاتھ پیروں کو پونچھ لینا چاہیے تاکہ نماز کے اندر اطمینان اور سکون حاصل ہو سکے، ٹھیک ہے۔ محبوب پاشا، السلام علیکم مفتی صاحب، بکھرے موتی کتاب پڑھ سکتے ہیں اور پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، پڑھنا کیسا ہے؟ بکھرے موتی یہ کتاب جو ہے جو ہمارے علماء کی ہے وہ تو مولانا یونس پالن پوری ہیں، اور ایک کتاب شاید کسی اور کی بھی ہے، تو کون سی آپ کے پاس ہے، کون سی آپ پڑھنی ہے، کون سی آپ کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، وہ آپ بتائیے، تو پھر انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ اگر مولانا یونس پالن پوری والی ہے تو وہ ٹھیک ہے، آپ اس کو پڑھ سکتی ہیں۔ جاوید قریشی، السلام علیکم مفتی صاحب، میری امی نے منت کیا ہے کہ منت پورا ہونے سے محرم کا پورا 10 روزہ رکھیں گی۔ ابھی منت پورا ہو جائے گا لیکن روزے کا یقین پورا نہیں کر پا رہی ہیں کیونکہ امی شوگر پیشنٹ ہیں، اسی کارن روزہ نہیں رکھ پا رہی ہیں۔ ابھی روزے کا یقین کس طرح پورا کریں؟
دیکھیے اگر منت مانی تھی کہ میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں روزے رکھوں گی محرم کے یا کوئی بھی، اور منت پوری ہو گئی تو پھر جو ہے روزے رکھنا ضروری ہے۔ اب جیسے آپ نے بتایا بیمار ہیں، شوگر پیشنٹ ہیں، تو پھر اس میں یہ ہے کہ وہ انتظار کریں اور یہ امید کریں کہ انشاءاللہ آگے میری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی تو میں روزے رکھ لوں گی۔ اگر آگے طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اور اگر طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی ہے، اسی میں جو ہے اللہ کو پیاری ہو جاتی ہیں، تو پھر اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو روزے کا فدیہ دینا پڑے گا، اور فدیہ وہی ہوگا صدقہ فطر کی مقدار، یعنی کہ ایک روزے کا فدیہ 1.25 کلو گیہوں، 2 کلو مان لو، ایک روزے کا فدیہ 2 کلو گیہوں کے حساب سے آپ کو ادا کرنا ہوگا۔ تو ابھی سے فدیہ ادا کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے، امید کریں کہ اللہ تعالیٰ صحت دے دے گا تو میں رکھ لوں گی، لیکن اگر پھر بھی صحت نہ ملے تو پھر آپ بعد میں فدیہ ادا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آصفہ، کیا ہم 10 محرم کا روزہ رکھ سکتے ہیں مفتی صاحب؟ ہاں بالکل رکھ سکتے ہیں، بہتر ہے 9 11 ملا لیں، لیکن اگر صرف 10 محرم رکھیں تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ یوزر محمد، اہل بیت کیا ہوتا ہے؟ اہل بیت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو خاندان والے ہیں، یعنی جو آپ کی نسل ہے حضرت علی، حضرت حسن حسین وغیرہ سے، اسی طریقے سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، ان سے جو نسل چلی ہے، جو سادات ہوتے ہیں، جو سید کہلاتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے اہل بیت، ٹھیک ہے۔ یوزر، کیا نام ہے ان کا نام ہے جی فردین حسن، کہتے ہیں پچھلے ویڈیو میں آپ نے بتایا کہ یوٹیوب کی ویڈیوز سے پیسہ کمانا جائز ہے، پر کتنا صدقہ کرنا ضروری ہے یہ بھی بتائیں۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اللہ کے یہاں کوئی پکڑ نہیں ہو جائے، لیکن میں بھی یوٹیوب سے پیسے کمانا چاہتا ہوں، پلیز بتائیں۔ جی یوٹیوب سے اگر انکم ہو تو اس میں اس لیے کہا جاتا ہے کہ 10-15% جو ہے آپ اس کا صدقہ کر دیں، تاکہ جو اس میں ایڈ وغیرہ چلتے ہیں وہ حلال حرام ناجائز سب طریقے کے ہوتے ہیں، تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ 10-15% اگر آپ صدقہ کر دیں گے تو جو وہ اس کے اندر حرام کا تھوڑا بہت شائبہ ہے یا شبہ ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور پھر یہ آپ کی انکم حلال ہو جائے گی۔ تو بہتر یہ ہے کہ 10-15% آپ صدقہ کر دیں، تو یہ اچھی بات ہے، نہ کریں گے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ آپ صدقہ کر دیں، ٹھیک ہے۔ نزہت کہتی ہے السلام علیکم، کوئی مسلمان انسان بہت بڑا گناہ گار ہو، پوری لائف کفریہ سونگ سننے میں نکالی ہو اور اس کا انتقال ہو جائے اور ہمیں پتہ نہ ہو کہ وہ ایمان پر مرا ہے یا نہیں، تو اس کے لیے ایسی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ اگر وہ ایمان پر مرا ہے تو اس کی مغفرت کر دے، اگر ایمان پر نہ مرا ہو تو اس کی مغفرت مت کرنا۔ کر تو سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن دیکھیے بہتر یہ ہے اگر وہ اس کا نام مسلمان ہے، وہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، مسلمان گھرانے میں رہا، مسلمانوں میں اس کا شمار ہے، اب اگر وہ کفریہ سونگ سنتا ہے، اس طرح کے کام کرتا ہے، تو وہ اس کا اپنا پرسنل معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ حکم مت لگائیے کہ پتہ نہیں مسلمان مرا یا نہیں مرا، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، آپ تو بس یہ سمجھیے کہ ہاں وہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا تھا، مسلمان اس کے والدین تھے، اور جو ہے وہ مسلمانی ماحول میں رہا، اس کا نام مسلمان تھا، مسلمانوں والے کام عام طور سے کرتا تھا، بعد میں کیا کرنے لگا وہ جانے، تو بہرحال حسن ظن رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی جو موت ہے وہ ایمان پر ہی ہوئی ہوگی، اور اس کے لیے آپ دعا کیجیے، تو زیادہ چھان بین کرنے کی اور اس طرح کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ اس کے لیے دعا کیجیے، ٹھیک ہے، مغفرت کی دعا کیجیے۔ کہتی شوہر نے کفر کیا ہو اور بنا توبہ کے بیوی کے ساتھ ریلیشن بنائے اور بیوی کو حمل رہ جائے تو جو بچہ ہوگا وہ حلال ہوگا یا ناجائز، اور وہ بچہ ڈیلیوری کے ٹائم فوت ہو جائے تو والدین کی مغفرت کا ذریعہ بنے گا؟ دیکھیے اب یہ جو آپ نے بتایا شوہر جو ہے وہ کافر ہو گیا، تو اب بیوی کی ذمہ داری تھی کہ اگر اس کو پتہ تھا کہ ہاں واقعتاً میرا شوہر کافر ہے تو پھر اس سے علیحدگی اختیار کرتی، اگر شوہر پریشان کر رہا تو اپنے گھر والوں سے کہتی، اپنے تعلق والوں سے، رشتہ داروں سے کہتی کہ بھئی ایسا ایسا معاملہ ہے، یہ کافر ہو چکا ہے، تو یہ مسلمان ہو دوبارہ سے نکاح کرے، اور یا پھر یہ ہے کہ اگر وہ نہیں ہوتا ہے مسلمان تو اس سے علیحدگی اختیار کرتی، لیکن بہرحال اگر اس نے ایسا مجبوری میں کر لیا ہے اور جو ہے لڑکا وڑکا پیدا ہو گیا ہے، تو ظاہر ہے کہ لڑکے کی تو اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، تو لڑکا وہ تو ٹھیک ہوگا، وہ مسلمان ہوگا، اور اسی طریقے سے اگر لڑکا بچپن ہی میں فوت ہو گیا جیسا کہ آپ نے بتایا، تو امید ہے کہ وہ لڑکا اپنے والدین کے لیے سفارشی ہوگا۔ اب والد تو اب جیسا کہ آپ نے بتایا کہ وہ کافر ہو ہی چکا ہے، تو جو اس کی والدہ ہیں اس کے لیے جو ہے وہ سفارش کرے گا، اس کی امید ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ آج کے کچھ سوالات تھے، میں نے جواب دینے کی کوشش کی ہے، اگر آپ کا سوال آپ کو مل گیا ہے تو کمنٹ میں بتائیے گا ضرور، اور اگر پھر سے آپ کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ کیجیے اور اس ایپیسوڈ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ آپ لوگ ماشاءاللہ دیکھتے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے، کمنٹ بھی کرتے ہیں، لیکن آپ جتنے لوگ بھی دیکھتے ہیں آپ یہ ارادہ کیجیے
کہ انشاءاللہ میں اس ایپیسوڈ کو 5 سے 10 لوگوں تک ضرور شیئر کروں گا یا شیئر کروں گی۔ تو جتنے بھی آپ کے واٹس اپ میں یا گروپ میں یا آپ کے کانٹیکٹ میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کو شیئر ضرور کیا کریں۔ وہ دیکھیں نہ دیکھیں الگ مسئلہ ہے، لیکن اسلامک ویڈیو کو شیئر کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کی وجہ سے کسی کا کوئی مسئلہ صحیح ہو گیا، کوئی صحیح راستے پر آ گیا، ہو سکتا ہے کسی کا کوئی مسئلہ غلط ہو، کوئی کسی غلط بات پر عمل کر رہا ہو، تو اگر وہ ویڈیو دیکھ کر صحیح راستے پر آ گیا تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ پھر آپ کے شیئر سے جتنی آگے شیئر ہوتی رہے گی تو پھر آپ کے کھاتے میں اور آپ کے نام اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے، لائک کیجیے، اور دعا کی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔